السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سمیع ابراہیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ 18 نومبر اور بدھ کی رات ہے سن 2020۔ امریکہ کے سابق صدر اوباما نے اپنی جو یادداشتوں پر مبنی جو کتاب لکھی ہے دا پرومسڈ لینڈ بائی براک اوباما، اس میں انہوں نے بہت سارے جو ان کے دور حکومت میں جو معاملات تھے اور خاص طور پر پاکستان میں دہشت گردی کے خلاف جو جنگ ہے اس کے حوالے سے بڑی تفصیل سے انہوں نے گفتگو کی ہے، اور ایبٹ آباد جو آپریشن تھا اس پر خاص طور پر بات کی ہے جس میں اسامہ بن لادن کو ہلاک کیا گیا تھا۔ صدر پاکستان اس وقت کے آصف علی زرداری صاحب سے ان کی جو گفتگو تھی اس کا بھی ذکر کیا گیا، اور ایڈمرل مائک ملن جو امریکی فوج کے سربراہ تھے انہوں نے بھی جو بات کہی، جنرل کیانی سے جو گفتگو کی اس کا بھی ذکر کیا گیا۔ مختصراً میں آپ تفصیل سے تو میں آگے جا کے بات کرتا ہوں، مختصراً ابھی آپ کو بتاتا ہوں کہ صدر آصف علی زرداری نے اس وقت یہ کہا براک اوباما سے کہ بہت اچھا یہ کام ہوا ہے، اور یہ وہی شخص ہے، یہ وہی گروپ ہے جنہوں نے محترمہ بینظیر بھٹو کو بھی قتل کیا تھا، جبکہ براک اوباما یہ سوچ رہے تھے کہ شاید صدر پاکستان بہت بڑا ان کے ساتھ جھگڑا کریں گے کہ کیوں پاکستان کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کی گئی۔ اور جنرل کیانی جو اس وقت آرمی کے سربراہ تھے انہوں نے بھی ایڈمرل ملن سے کوئی بڑا پروٹیسٹ نہیں کیا، ان سے یہ کہا کہ آپ نے جو کچھ بھی کیا ہے بہت جلد آپ اس کو عوام کو، دنیا کو بتا دیں کہ یہ سب کچھ آپ نے کیا ہے اور اس کی رسپانسبلٹی آپ ہی کی ہے، جس پر امریکی حکومت نے جو چیز 24 گھنٹے کے بعد جو راز افشا کرنا تھا وہ پہلے وہ کر دیا۔ اس پر بہت لے دے ہو رہی ہے، بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ کیا بات ہوئی، آصف زرداری کو چاہیے تھا کہ وہ پاکستان کی بات کرتا اور امریکہ سے بالکل پنجہ لڑاتا اس وقت، اور جنرل کیانی بھی یہ بات کرتے۔ تو یہ بات کیا انہوں نے صحیح کی یا انہیں کچھ اور کرنا چاہیے تھا؟ آج میں اس موضوع پر آپ سے گفتگو کروں گا، اور بالکل جو ریئلٹیز ہیں ان کے تناظر میں ہم گفتگو کریں گے۔ دوسرا، اسلام آباد ہائی کورٹ کا ایک بڑا فیصلہ آ گیا۔ انہوں نے ایک پٹیشن جو کہ میرج ہالز کی طرف سے کی گئی تھی، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ NCOC کے جو فیصلے ہیں کہ شادی ہال کو بند کر دیا جائے، لوگوں کو کم تعداد میں آیا جائے، یہ فیصلہ جو ہے یہ نہیں ہونا چاہیے، اور لوگوں کو اجازت ہونی چاہیے، شادی ہال کو بھی اجازت ہونی چاہیے۔ تو جس پر جسٹس اطہر من اللہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ پالیسی بنانا حکومت کا کام ہے۔ اگر NCOC نے ایک پالیسی بنائی ہے کرونا سے بچنے کے لیے، تو پھر عدالت جو پالیسی میٹرز ہیں ان میں مداخلت بڑی احتیاط سے کرتی ہے۔ یہ ایک بہت بڑا فیصلہ اس لیے کہ اس کے اثرات بہت ہیں۔ اثرات اس لیے بہت ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نواز اور PDM کی لیڈرشپ یہ کہہ رہی ہے کہ جناب ہم تو بالکل بھی نہیں مانتے حکومت کی NCOC کا یہ فیصلہ، اور جو وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ کہیں پر بھی عوامی اجتماعات کی اجازت ہم نہیں دیں گے، وہ کہتے ہیں جی ہم اس کو ڈیفائی کرتے ہیں، ہم اس کو نہیں مانتے، کرونا نام کی چیز ہی کوئی نہیں ہے، حکومت ایویں جھوٹ بول رہی ہے۔ اور آج سوات میں مریم نواز صاحبہ نے جلسہ کیا، NCOC کے احکامات کو ہوا میں اڑا دیا۔ اب آج یہ فیصلہ آیا اسلام آباد ہائی کورٹ کا، اور اب آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا۔ دیکھنا یہ ہے کہ کیا حکومت اپنا جو فیصلہ ہے NCOC کا، اور جس کی توثیق جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی کی ہے، اس پر عمل درآمد کرانے کی اہلیت رکھتی ہے، یا پھر یہ بھی اسی طرح اس کو ہوا میں اڑا دیا جائے گا۔ اور دوسرا ایک اور اہم جو ڈیولپمنٹ ہے، PFUJ پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ اور ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان، ایک پٹیشن دائر کی گئی اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہ اسحاق ڈار اور نواز شریف صاحب کی جو تقاریر پر پیمرا نے پابندی لگائی ہے، جو پاکستان کا جو ٹیلی ویژنز ہیں، نیوز نیٹ ورکس ہیں، ان پر اس پابندی کو ہٹایا جائے، کیونکہ یہ اظہار رائے کا جو بنیادی حق ہے اس کو یہ چیز روکتی ہے۔ یہ دوسرے لفظوں میں جو بہت سارے لوگ جن میں بڑے بڑے جید اور بڑے انٹیگریٹی والے صحافی بھی ہیں، اور عابد ساکی جو پاکستان بار کونسل کے وائس چیئرمین ہیں، ان پرسن بھی وہ جا رہے ہیں، اور ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان آئی رحمان جس کے سربراہ ہیں، اور بہت سارے ہمارے صحافی، وہ جا کے انہوں نے جسٹس اطہر من اللہ صاحب کی عدالت میں یہ بات کہی ہے کہ نواز شریف صاحب جو فوج کو گالیاں نکالتے ہیں، جو وہ کہتے ہیں کہ جونیئر آفیسر سینئر آفیسرز کی کمانڈ کو نہ مانیں، اور پاکستان کی جو ISI ہے اس کے سربراہ اور پاکستان کی فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ پاکستان میں بہت ساری خرابیوں کے ذمہ دار ہیں، پالیٹکس میں ذمہ دار ہیں۔ اگرچہ مریم نواز صاحبہ یہ کہتی ہیں کہ ہم ان سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں اور وہ عمران خان کی حکومت کو گھر بھیجیں، لیکن یہ تمام لوگ
عدالت میں یہ استدعا کر رہے ہیں کہ بڑی اسکرین پر، نیشنل اسکرین پر پاکستان کی فوج کو جو نواز شریف صاحب گالیاں نکالتے ہیں جو ابھی صرف سوشل میڈیا پر ہیں، اجازت دی جائے کہ وہ بڑی اسکرین پر بھی گالیاں نکال سکیں۔ اب فیصلہ عدالت کے اختیار میں ہے، آئین اور قانون کے مطابق ہوگا، پٹیشن بھی کوئی بھی فائل کر سکتا ہے اور فیصلہ عدالت کوئی بھی دے سکتی ہے، لیکن جو بھی عدالت کا فیصلہ ہوگا وہ سب کو ماننا ہوگا۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے نوٹسز بھی دے دیے ہیں اور شاید آج میں یہ پہلی اس کی سماعت بھی ہو۔ بہرحال بڑی امپورٹنٹ یہ پٹیشن ہے اور بڑا اس کے بھی بڑے دوررس نتائج ہوں گے، تو معاملہ جو ہے خاصا گرم ہے۔ سب سے پہلے آ جاتے ہیں جو براک اوباما کی جو کتاب ہے۔ جس وقت اسامہ بن لادن کا ہو گیا یہ سارا معاملہ، اور براک اوباما نے اپنی کتاب میں لکھا کہ 2009 میں جب میں نے یہ کہا انٹیلیجنس اپنے لوگوں کو کہ ہر مہینے میٹنگ ہوا کرے گی کہ کہاں پر ہیں اسامہ بن لادن، ان کا پتہ چلا ہے یا نہیں چلا، اور ان کو ختم کرنا ہے۔ تو 2009 سے یہ آپ دیکھیں کہ وہ میٹنگ کر رہے تھے اور 2-3 سال تک یہ ہر ماہ یہ میٹنگ ہوتی رہی، اور بالآخر جب ایبٹ آباد میں پتہ چلا کہ اسامہ بن لادن ہیں تو وہاں پر جو آپریشن ہوا اس میں وہ بتاتے ہیں کہ ڈی این اے سیمپل لے کے فوری طور پر اس کو میچ کرنے والی مشین بھی اسی جہاز میں تھی جو آپریشن کے لیے آیا، پھر فیس ریکگنیشن، فنگر پرنٹ ریکگنیشن، پوری تمام ٹیکنیکل جو چیزیں ہیں وہ لے کے وہ فوج وہاں پر پہنچی اور یہ ہوا، اور وہ ایک ہی واحد آپریشن تھا فوج کا جو اسامہ بن لادن نے جو پریزیڈنٹ براک اوباما نے خود دیکھا لائیو بیٹھ کر، نہ اس سے پہلے کوئی آپریشن دیکھا، انہوں نے کہا کہ نہ اس کے بعد میں نے کچھ دیکھا اور نہ میں دیکھنے کی خواہش رکھتا ہوں۔ اور انہوں نے کہا کہ میں نے جارج بش کو بتایا، میں نے بل کلنٹن کو بتایا، ڈیوڈ کیمرون جو پرائم منسٹر تھے برطانیہ کے ان کو بتایا، لیکن وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ سب سے مشکل کال جو ہے وہ ہوگی صدر زرداری کے ساتھ، کیونکہ زرداری صاحب یہ کہیں گے، یہ براک اوباما کا خیال تھا کہ آپ نے پاکستان کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کی اور آپ نے جو کچھ کیا پاکستان کی سوورینٹی، خود مختاری پر حملہ کیا، اور اس پر ایک بڑی لڑائی ان کی گفتگو وہ یہ توقع کر رہے تھے ہوگی۔ لیکن وہ لکھتے ہیں جب میں نے یہ بات بتائی زرداری صاحب کو ٹیلی فون پر تو انہوں نے اس پر بڑے خوشگوار رد عمل کا اظہار کیا، اور انہوں نے کہا کہ جو کو مرضی کہے لیکن جو آؤٹ کم ہے اس کا وہ بڑا زبردست ہے۔ اور یہ اسامہ بن لادن اور یہ وہی گروپ ہے جنہوں نے محترمہ بے نظیر بھٹو کو بھی قتل کیا تھا۔ اسی طرح ایڈمرل ملن نے جنرل کیانی سے بات کی جو پاکستان فوج کے سربراہ تھے، تو انہوں نے بھی کوئی بہت زیادہ پروٹیسٹ نہیں کیا، اور انہوں نے یہ کہا کہ آپ اس کو جلدی اس کے بارے میں دنیا کو بتا دیں کہ آپ نے یہ سب کچھ کیا ہے اور اس کی رسپانسبلٹی آپ کی ہے، ہمارا اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ اب بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں، میں نے سنا آج بہت سارے اپنے ساتھیوں کو، کالم نگاروں کو، ٹی وی ٹاک شو ہوسٹ کو کہ جناب یہ ٹس سے اس وقت جو پاکستانیت تھی وہ نہیں دکھائی صدر آصف علی زرداری نے، ان کو چاہیے تھا کہ وہ لڑتے کہ کیوں پاکستان کی فضائی حدود کی خلاف ورزی ہوئی ہے، اور جنرل کیانی کو بھی یہی چاہیے تھا۔ اب دیکھیں تھوڑا سا اس کو آپ انالائز کریں، اس وقت کے حالات میں ہم بہت تنقید کرتے ہیں، خاص طور پر آپ جانتے ہیں میں آصف علی زرداری کو ان کی کرپشن کے حوالے سے جو کچھ بھی میں کہہ سکتا ہوں میں کہتا ہوں، جنرل کیانی کی پالیسیز پر بھی ہمارا بہت زیادہ اختلاف رہا ہے بہت ساری چیزوں پر، لیکن یہ جو معاملہ ہے ذرا تھوڑا سا اس کنٹیکسٹ کو آپ دیکھیں کہ اس وقت پوری دنیا یہ کہہ رہی تھی پاکستان کو کہ پاکستان دوغلا کردار ادا کر رہا ہے، پاکستان کی فوج دہشت گردوں کو پناہ دے رہی ہے، اور پاکستان اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق اس بات پر دستخط کر چکا تھا، اس پر راضی تھا کہ دہشت گردوں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ اور پھر افغانستان کے اندر جو بھی آپریشن ہوا پاکستان نے فضائی حدود بھی پرووائڈ کی، ڈرونز کے لیے اپنے اڈے بھی پرووائڈ کیے، پوری طرح دہشت گردی کی اس جنگ میں پاکستان اسامہ بن لادن کے مخالف تھا۔ اور پھر آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ کتنی اس وقت دشمنی ہے چائنا اور امریکہ کی، لیکن چین بھی اس وقت اسامہ بن لادن کے حوالے سے امریکہ کا ساتھ دے رہا تھا، پوری دنیا ایک پیج پر تھی، اور پاکستان ان الزامات کی زد میں تھا کہ ہم دوغلا کردار ادا کر رہے ہیں۔ اس وقت اگر صدر پاکستان اسامہ بن لادن پر حملے کو پاکستان کی سوورینٹی پر حملہ قرار دیتے اور ان کو یہ کہتے کہ آپ نے یہ کیوں کیا، تو کیا پوری دنیا جو پاکستان کے دشمن پاکستان کے حوالے سے شکوک و شبہات کا اظہار کر رہے تھے، کیا وہ سچ نہ ہو جاتے دنیا کی نظروں میں؟ کیا پاکستان کے دشمنوں کو یہ موقع نہیں ملتا کہ وہ کہتے کہ دیکھیں انہوں نے اسامہ بن لادن کو چھپایا ہوا تھا،
یہ اسامہ بن لادن کی مدد کر رہے تھے. جب اس کو ایلیمینیٹ کیا گیا تو انہوں نے پاکستان کی سوورینٹی کا مسئلہ بنا لیا, کیونکہ اسامہ بن لادن پر جو حملہ تھا وہ کوئی پاکستان کی سوورینٹی پر حملہ نہیں تھا, پاکستان پر حملہ نہیں تھا, کوئی کاکول اکیڈمی پر حملہ نہیں ہوا, پاکستان کی کسی چیک پوسٹ پر حملہ نہیں ہوا. دیکھیں انہی دنوں سلالہ چیک پوسٹ پر حملہ کیا تھا امریکہ نے اور پاکستان کے فوجی شہید کیے تھے, تو جس پر نیٹو کی سپلائز کے پی کے میں عمران خان کی گورنمنٹ تھی تحریک انصاف کی, انہوں کئی مہینے نیٹو کی سپلائی بند کر دی گئی تھی. اور پھر اس کے بعد جب تک امریکہ نے معافی نہیں مانگی, جب تک اس سارے معاملے کو رفع دفع کرنے کے لیے جو پاکستان کی ڈیمانڈز تھیں وہ ایکسیپٹ نہیں کی, جب تک اس وقت تک نیٹو سپلائز کے لیے راستہ نہیں کھولا گیا. تو اسامہ بن لادن پر جو حملہ تھا یہ پاکستان پر حملہ نہیں تھا, پاکستان کی سرزمین پر حملہ نہیں تھا. اسامہ بن لادن پناہ لیے ہوئے تھا, پاکستان میں چھپا ہوا تھا, تو اس کو نکال کے انہوں نے مارا. اب آپ یاد کر لیں اس وقت صدر مشرف کئی دفعہ یہ کہہ چکے تھے, جب الزام لگتا تھا انڈیا میں اور ادھر ادھر سے کہ اسامہ بن لادن پاکستان میں ہے, تو پریزیڈنٹ مشرف نے یہ بات کہی کہ امریکہ ہمیں بتائے کہ وہ کہاں پہ ہے, اس کے ویئر آؤٹس ہمیں دے, ہم اس کے خلاف آپریشن کر لیں گے. یہ پاکستان کی آفیشیل پوزیشن تھی. تو اس لیے جو بھی اس وقت آرمی چیف نے بات کہی, جو بھی اس وقت پرویز مشرف صاحب نے بات کہی, وہ پاکستان کے مفادات میں تھی. پاکستان کا مفاد اسی میں تھا کہ پوری دنیا کی اس برادری میں پاکستان پر جو جن شکوک کا اظہار کیا جا رہا تھا, اگر پاکستان اس وقت وہ سٹینڈ لیتا جو آج بہت سارے لوگ رائٹ ونگ کے لوگ کہہ رہے ہیں, تو اس سے پاکستان کی سبکی ہوتی, پاکستان کے حوالے سے جو دشمن پروپیگنڈا کر رہا تھا اس کو تقویت ملتی. تو اس لیے جو گفتگو اس وقت کی گئی, میرے خیال میں وہ گفتگو پاکستان کے مفادات کے عین مطابق تھی. اس پر اس وقت تنقید کرنا پاکستان کے اداروں پر کیچڑ اچھالنے کے مترادف ہے. ایک طریقہ ڈھونڈ کر پاکستان کی فوج کے خلاف یہ گفتگو کرنے کی سازش ہے. اور آپ دیکھ لیں کہ اس وقت کیا ماحول بنا ہوا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ جلد فیصلہ کرنے والی ہے کہ وہ جو گالیاں نواز شریف صاحب سوشل میڈیا پر دیتے ہیں یوٹیوب کے ذریعے, کیا پاکستان کی نیشنل سکرین پر اس کو اجازت ملنی چاہیے یا نہیں ملنی چاہیے. اب یہ بھی کوئی آزادی اظہار کا مسئلہ نہیں ہے. میرے نزدیک یہ فرانس جیسی کیفیت ہے کہ انہوں نے آزادی اظہار کے نام پر توبہ نعوذ باللہ جو فرانس کے صدر میکرون نے جو وہ نازیبہ خاکے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخی کی اور اس کو وہ آزادی اظہار قرار دیتے ہیں. نہیں, آزادی اظہار کسی رسپانسبلٹی کے تحت ہوتی ہے. پاکستان کی فوج, پاکستان کی عدلیہ, پاکستان کے ادارے ہیں, آئین پاکستان ان کی پروٹیکشن کی بات کرتا ہے. اور جو شخص چوری کے الزام میں سپریم کورٹ آف پاکستان سے نااہل ہو, وہ اگر آ کے پاکستان کی مین سکرین پر پاکستان کی فوج کو, ہمارے جوانوں کو, ہمارے شہیدوں کو اگر گالیاں دے اور یہ کہے کہ بغاوت کر دو اور لوگوں سے کہے کہ فوج سے پیچھے ہٹ جاؤ, تو کیسے اس کو آزادی اظہار کے نام پر اجازت دی جا سکتی ہے یہ ساری گفتگو کرنے کی. بہرحال بال جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے کورٹ میں ہے. جسٹس اطہر من اللہ صاحب اس کا فیصلہ کریں گے. پوری قوم اس کو دیکھ رہی ہے. یہ بہت ایک امپورٹنٹ یہ فیصلہ ہوگا. اینڈ لیٹس پرے کہ اللہ کرے کہ یہ فیصلہ ویسے ہی ہو جو قانون اور آئین کے مطابق ہو, اور جس سے پاکستان کے اداروں کی جو عزت اور ساکھ ہے اس پر کوئی حملہ آور نہ ہو سکے. دوستو ساتھیو, اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے. انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.